فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ علیہ السلام 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، اور ادھر سامری کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبی طور پر نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کے فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کرائی۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف میں تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا، اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کے آگے سجدہ کر کے اس کو پوجنے لگے۔ چنانچہ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدائے ذوالجلال سے کم کلام ہو کر تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش و غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا۔ فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو پھوڑ پھوڑ کر اور جلا کر اور اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ سامری سمیت 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں، اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگے کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر 70 آدمیوں کا ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور پر طلب معذرت و استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے، آپ خدا کا دیدار کرائیے، ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ خداوند عالم نے یہ سب فرمایا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر یہ شریر و سرکش لوگ اپنے مطالبہ پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا۔ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو